السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ تعالی معمولی تاجر سے کروڑ پتی کیسے بنے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اپنے تمام دوستوں و احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں، اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ مولانا اسلم شیخ پوری کراچی کے دونوں ٹانگوں سے معذور ایک مشہور عالم دین تھے۔ ذیل میں ان کی تجارت کے متعلق چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ تجارت عزت والا پیشہ ہے۔ تجارت نوکری چاکری سے بہت مختلف پیشہ ہے۔ نوکری چاہے جیسی بھی ہو، پروفیشنل ہو غیر پروفیشنل ہو، لاکھوں روپے ماہوار پر ہو یا کروڑوں روپے کی تنخواہ پر ہو، ہر حالت میں نوکری کرنے والا اپنے مالک کا نوکر ہوتا ہے اور اسی کے رحم و کرم پر زندگی گزارتا ہے اور مالک کے اشارے پر چلتا ہے۔ نوکری کے ٹائم میں وہ غلام سے کم نہیں ہوتا، جس کا اندازہ ہم سب کو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر علماء کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے علماء کی جماعت، تجارت اختیار کرو، عام مسلمانوں کے کندھوں پر بوجھ نہ بنو۔ تجارت کے ذریعے انسان خود کا بھی گھر چلاتا ہے اور دوسروں کا بھی۔ میدان تجارت میں علماء کرام بآسانی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا اسلم شیخ پوری کے خیالات بڑے دلچسپ تھے۔ آپ فرماتے تھے، دین کا کام پوری آزادی کے ساتھ اور بغیر کسی محتاجی کے کرنے کی صورت یہی ہے کہ انسان کمائی کا کوئی پیشہ اختیار کرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا، میں یہ محنت مشقت اس لیے کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جب میرے بچے اٹھے تو اللہ کہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے والے مزدور کے بچے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ایک عالم دین کو عام لوگوں کی نظر میں بے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ تجارت کے کارزار میں اترے تو بہت تھوڑے سرمائے اور کم سطح سے آغاز کیا۔ سب سے پہلے کتابیں فروخت کرنا شروع کی۔ کتابوں کی منتقلی اور گاہک تک پہنچانا اپنی جسمانی معذوری کے باعث مشکل ہوتا، لہٰذا اس کام کو جاری نہ رکھ پائے۔ پھر بطور مزدور ہوٹلوں کو مٹر نکال کر اور پیک کر کے فراہم کرنا شروع کیا۔ آپ کے رفیق کار قاری عبد المنان کہتے ہیں کہ مولانا شہید اور ان کی اہلیہ فجر سے پہلے پیکنگ مکمل کرتے تھے، پھر یہ تھیلیاں قاری عبد المنان اور ان کے بھائی کے ذریعے نماز فجر سے پہلے ہوٹلوں کو سپلائی کی جاتی۔ اگلے مرحلے کے طور پر تسبیح، رومال اور مسواک وغیرہ کی فروخت شروع کی۔ اس سے متعلق مولانا کا نظریہ یہ تھا کہ ایسا کاروبار کیا جائے جس میں خدمت و عبادت کا پہلو بھی ہو۔ انہوں نے اپنے تمام پروڈکٹس کو حلیمی پروڈکٹس کا نام دیا تھا۔ حلیمی مسواک، اس سے متعلق عجیب خواہش تھی کہ اللہ کرے میری یہ مسواک اتنی مقبول اور عام ہو جائے کہ میں حرم شریف کے گیٹ سے جا کر اپنی مسواک خریدوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پوری کی۔ ایک سفر حرمین میں اپنی مسواک کو حرم شریف میں فروخت ہوتے دیکھا اور اسے خریدا۔ حضرت مولانا کا شربت امراض قلب بھی خدمت خلق کا ہی پس منظر لیے ہوئے ہیں۔ آپ کی مسجد کے ایک نمازی دل کے مرض میں مبتلا تھے۔ وہ ہر روز بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر صحن تک اور صحن سے حال تک پہنچتے، مگر چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ ان سے وہ نسخہ معلوم کیا جس کی وجہ سے انہیں افاقہ ہوا تھا۔ متعلقہ حکیم صاحب سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ نسخہ ایک اور صاحب کے پاس ہے۔ بالآخر 10,000 روپے میں انہوں نے وہ نسخہ عنایت کر دیا۔ مولانا نے نہایت خالص اشیاء سے دوائی تیار کروائی، بہت کارگر ثابت ہوئی۔ بہت سارے اشخاص کے دل کا بندوال اسی سے کھلا۔ آپ کے مصنوعات میں حلیمی شہد غیر معمولی طور پر مقبول ہوا۔ صرف 2 کین شہد سے تجارت کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان محنت ملاحظہ ہو کہ آپ کراچی یعنی پاکستان کے علاقے شیر شاہ جا کر خود بوتلیں خرید کر لاتے، پھر جمعرات شام سے جمعہ شام تک بوتلیں دھو دھو کر خشک بھی کرتے اور پیک بھی۔ صاف بوتلیں اس لیے نہ خریدتے کہ وہ مہنگی ہوتی تھی، اس طرح قیمت بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ تھا، جس سے ظاہر ہے کہ گاہک کا نقصان ہوتا۔ اپنے کاروبار میں طلباء کو بھی شامل کر لیتے، انہیں کہتے اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے لے جائیں، جو نفع ہو وہ آپ کا۔ شہد کا یہ کاروبار 2 کین سے شروع ہو کر 2 ٹرک تک پہنچا۔ یہ کاروبار ابھی تک جاری ہے۔ ایک منجن بنا کر فروخت کرنا شروع کیا۔ اس کا نسخہ بہت مہنگا تھا، بہت نایاب چیزیں ڈالی جاتی تھیں، لیکن پھر بھی کافی پیسے خرچ کر کے اس نسخے کو خریدا۔ کہتے کہ ہم معیار پر سمجھوتہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ بھی یاد رکھو، ہم چاہتے ہیں ہماری وجہ سے کسی کی صحت کا نقصان نہ ہو۔ علم اور تجارت ساتھ ساتھ ایک سنت گفٹ شروع کیا۔ اس میں شہد کی بوتل، مسواک، عطر، تسبیح، سرما، بادام والی کھجور اور چھوٹا رومال وغیرہ شامل تھا۔ یہ بھی بہت مقبول ہوا۔ آپ نے کئی ایک کاروبار کیے، مقامی سطح سے ایکسپورٹ امپورٹ تک پہنچے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت میں کام کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور گالیاں نہیں دیتے تھے اور نہ انہیں سخت سست کہتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے ٹیکس کی چوری نہیں کی،
بلکہ بر وقت ہی ٹیکس ادا کر دیتے تھے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ بزنس کے میدان میں آئیں۔ انشاءاللہ اگر علماء کرام نے تجارت کے میدان میں قدم رکھا تو مسلم اور غیر مسلم تاجروں کو ان سے صحابہ کرام کی تجارت کے طریقے کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور برکت بھی خوب ہوگی۔ عامۃ الناس اور مساجد کے ذمہ داروں سے خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی مساجد کے ائمہ اور خدام کی قدر کریں اور انہیں قرض حسنہ دے کر حلال کاروبار کروائیں تاکہ معاشرے کے معزز لوگ بھی خود کفیل ہو سکیں اور ان کی عزت نفس مجروح نہ ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آگے ضرور شیئر کریں۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کیجئے، اس کے بعد جوائن والے آپشن پر یا نیچے تھینکس والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔